کیا آپ جانتے ہیں جب آپ سورہ بقرہ پڑھنا شروع کرتے ہیں اور آپ کا پڑھنا دل سے اثر کرنے لگتا ہے تو اللہ تعالیٰ کچھ خوابوں اور نشانیوں کے ذریعے آپ کو اشارہ دیتا ہے کہ آپ ٹھیک چل رہے ہیں، آپ اپنی پڑھائی جاری رکھیں۔ تو آج میں آپ سے وہ 6 خواب اور نشانیاں شیئر کرنے جا رہی ہوں جو ظاہر کرتی ہیں کہ آپ کی تلاوت قبولیت کی راہ پر ہے۔ جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں تو اللہ پاک آپ کی دعائیں سنتا ہے۔ تو جب قرآن کا نور دل اور روح پر اترنے لگتا ہے تو انسان کے اندر اور اس کے خوابوں میں بھی تبدیلی آتی ہے۔ یہ تبدیلیاں ایک روحانی نشانی ہوتی ہیں کہ اللہ نے اس پر اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے ہیں۔ تو چلیے آج اسی پر بات کرتے ہیں اور آپ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ ویڈیو کو مکمل دیکھیں اور لاسٹ میں کمنٹ میں بتائیے گا کہ کیا آپ کو بھی یہ نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں، کیا آپ کو بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں۔ اور چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ اس طرح کی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں جو آپ کو اللہ کے قرآن سے جوڑ دے اور اللہ کے کلام کی محبت آپ کے دل میں بڑھتی رہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ کرے آپ سب ایمان، صحت اور سکون میں ہوں۔ آج کی ویڈیو ان سب کے لیے ہے جو سورہ بقرہ پڑھتے ہیں یا قرآن پاک کا کوئی بھی عمل کرتے ہیں، قرآن پاک کی کوئی بھی سورہ پڑھتے ہیں، کوئی وظیفہ کرتے ہیں، استغفار پڑھتے ہیں اور اللہ پاک ان کی سن لیتا ہے تو وہ کون سی نشانیاں ہوتی ہیں جو ظاہر ہونے لگتی ہیں۔ تو براہ کرم ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں کیونکہ آخر میں وہ دعا بھی پڑھوں گی جو اس عمل کو مکمل کرتی ہے، اور اگر آپ بھی اللہ کی راہ پر چل رہے ہیں تو آمین لکھ کر اس پیغام میں شامل ہو جائیں۔ تو چلیے پہلے سنتے ہیں وہ خواب کون سے ہیں جو آپ کو آنے لگتے ہیں جب آپ سورہ بقرہ یا کوئی بھی عمل کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو پانی سے متعلق خواب آنے لگتے ہیں۔ آپ خواب میں خود کو غسل کرتے، نہاتے یا کپڑے اور برتن دھوتے دیکھتے ہیں، مطلب کہ اپنی کسی بھی چیز کو صاف کرتے دیکھتے ہیں تو سمجھ لیں کہ یہ روحانی صفائی کی نشانی ہے، اللہ آپ کی باطنی گندگی کو پاک کر رہا ہوتا ہے۔ نمبر 2، کھانے پینے کی چیزیں دیکھنا، دودھ، مچھلی، چاول یا میٹھا کھانا۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ رزق حلال اور روحانی قوت آپ کو نصیب ہونے والی ہے۔ نمبر 3، خود کو خوبصورت دیکھنا، روشن چہرہ یا روشنی دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں روشنی یا نور دیکھیں یا اپنا چہرہ چمکتا ہوا محسوس کریں تو اس بات کی علامت ہے کہ قرآن کا نور آپ کے اندر اتر رہا ہے۔ نمبر 4، قرآن یا اذان سننا یا خود کو نماز میں دیکھنا یا بار بار پانی سے وضو کرتے دیکھنا۔ اگر آپ خواب میں سورہ بقرہ یا کوئی بھی قرآن پاک کی سورت کوئی آیت پڑھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں تو سمجھ لیں اللہ پاک نے آپ کی تلاوت قبول کر لی ہے اور فرشتے آپ کے گھر کے قریب آ چکے ہیں۔ نمبر 5، اندھیرے سے نکلنا یا اجالا ہونا۔ خواب میں اگر آپ اندھیرے سے روشنی میں آئیں، دروازے کھلیں، صاف راستے دکھائی دیں جن پر آپ کو چلنا آسان لگے، نئے گھر دیکھیں تو یہ آپ کی زندگی میں نئی برکتوں اور حفاظت کی علامت ہے۔ یا پھر سبزہ دیکھنا، باغ دیکھنا۔ نمبر 6، کپڑے بدلنا یا سفید لباس پہننا یا کوئی بھی خوبصورت کپڑے دیکھنا۔ خود کو مکمل جوتوں میں دیکھنا کہ آپ نے نئی چپل پہنی ہوئی ہے، یہ نشانی ہے کہ اللہ آپ کو پاکیزگی اور روحانی تازگی عطا فرما رہا ہے اور راستے آپ کے آسان کر رہا ہے۔ آپ کے گناہوں کی توبہ قبول ہو رہی ہے اور آپ ایک نئی روحانی منزل کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ جب آپ کو یہ خواب نظر آئیں تو سمجھ لیں کہ آپ کا پڑھنا قبول ہو چکا ہے، اب رکنا نہیں، اسی طرح سورہ بقرہ پڑھتے رہیں کیونکہ یہی وہ لمحہ ہے جب رحمت دروازے پر دستک دیتی ہے۔ اور ہاں، اس طرح کے بھی خواب آ سکتے ہیں کہ جن چیزوں میں آپ نے خود کو پہلے پھنسا ہوا دیکھا تھا، کوئی جانور، کوئی بھینس، کوئی سایہ یا کوئی اندھیرا آپ کے پیچھے تھا اور اب خود کو تلاوت کرتے دیکھتے ہیں اور آپ اس سائے یا جن وغیرہ کو بھاگتا ہوا دیکھتے ہیں تو یہ بھی اس بات کی نشانی ہوتی ہے کہ برے اثرات یعنی نیگیٹو انرجیز جو بھی تھا وہ سورہ بقرہ کی برکت سے دور جا رہے ہیں۔ کسی چیز کو، کسی انسان کو یا کسی جانور کو اپنے گھر میں تڑپتا ہوا دیکھنا اور وہ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہو، اس طرح کے خواب ضرور آتے ہیں۔ اور اس طرح کے بھی خواب آتے ہیں کہ پرانے لوگ یعنی مردہ لوگ جو اب اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کو دیکھنا کہ وہ خوش ہو رہے ہیں۔ تو اگر اس طرح کے خواب دیکھیں تو یہ نشانی ہوتی ہے کہ آپ کے پچھلے گناہ معاف ہو رہے ہیں اور وہ روحیں خوش ہو رہی ہیں، آپ قرآن سے جڑ گئے ہیں اور خوفناک خواب جو پہلے آپ دیکھتے تھے وہ ختم ہو رہے ہیں، وہ خواب اب نہیں آتے۔ یہ سب سے بڑی نشانی ہوتی ہے کہ سورہ بقرہ یا کوئی بھی روحانی عمل اثر کر رہا ہے
اس نے پرانے اثر توڑ دیے ہیں۔ اب چلیے وہ نشانیاں دیکھتے ہیں جو آپ محسوس کرتے ہیں اپنی زندگی میں۔ سب سے پہلے جو آپ عمل کر رہے ہوتے ہیں، سورہ بقرہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپ قرآن سے شفا تلاش کر رہے ہوتے ہیں، چاہے وہ نظر، جن یا ڈپریشن کی صورت میں ہو، تو جو آپ سورہ بقرہ کو یقین اور لگاتار پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ خود روحانی نظام میں تبدیلی لاتا ہے اور آپ کو سورہ بقرہ پڑھتے ہوئے سکون آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں آپ اور پڑھیں۔ اور ساتھ ہی جب آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو آنکھوں سے آنسو آنے لگتے ہیں بے خودی میں، اور آپ ساتھ ہی دعائیں کرتے رہتے ہیں اور آپ کی زبان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا ہوتا رہتا ہے۔ جب آپ پڑھتے ہیں اور آپ کا پڑھنا اثر کرتا ہے تو پہلے کچھ دن آپ کو تھکن، نیند زیادہ آنا یا ہلکا بخار محسوس ہو سکتا ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اثرات، نیگیٹو انرجیز جانے لگی ہیں، تو وہ پہلے آپ کو تھوڑا پریشان کرتے ہیں، اس کے بعد ہی آپ کی زندگی میں سکون آنے لگتا ہے، پھر آپ کا دل ہلکا لگنے لگتا ہے، آپ کو نماز کا انتظار رہتا ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے لگتے ہیں تو آپ کو ادھر ادھر بالکل دھیان نہیں جاتا اور آپ سکون سے نماز پڑھتے ہیں اور لمبے سجدے کرنے لگتے ہیں۔ آپ کو ڈر، وسوسے اور نفرت کم ہونے لگتی ہے۔ آپ کا دل چاہتا ہے جن لوگوں نے آپ کو تنگ کیا ہے آپ ان سب کو معاف کر دیں، تو ایسے میں آپ دعائیں پڑھتے رہیں۔ یہ دعا بھی پڑھیں، حسبی اللہ لا الہ الا هو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یعنی کہ اللہ میرے لیے کافی ہے، اسی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ آپ محسوس کریں گے کہ گھر میں سکون بڑھ گیا ہے، بچوں کا رونا کم اور گھر والوں میں پیار بڑھتا ہے، اور اتنے پیارے خواب آتے ہیں کہ آپ کا دل چاہتا ہے کہ اس طرح کے خواب آپ کو آتے رہیں اور آپ نیند بھی سکون کی کرتے ہیں۔ تو ایسے میں آپ دعا کریں، یا اللہ مجھے ایسی شفا عطا فرما جو کسی بیماری کا نشان نہ چھوڑے، اور اب سورہ بقرہ آپ کے گھر کی روحانی حفاظت بن جاتی ہے اور آپ اسے آسانی سے پڑھنے لگتے ہیں، شوق سے پڑھتے ہیں اور خوشی سے پڑھتے ہیں، اور آپ کو ہر کام میں، آپ کے ہر کام میں آپ کو برکت محسوس ہوتی ہے۔ جو آپ پہلے کہتے تھے کہ آپ کو سورہ بقرہ بڑی لگتی ہے اور آپ کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، وہ آپ آسانی سے پڑھ لیتے ہیں اور ساتھ ہی آپ کے سارے کام بھی مکمل ہو جاتے ہیں۔ جب سب ٹھیک ہونے لگے تو آپ نے سورہ بقرہ پھر بھی چھوڑنی نہیں، آپ نے صبح شام کے اذکار چھوڑنے نہیں، کیونکہ آپ نے جنات اور شیاطین کو جو سزا دی ہوئی ہوتی ہے وہ ایک بار پھر کوشش کرتے ہیں کہ آپ تک پہنچ سکیں، اس لیے آپ نے چھوڑنے نہیں ہے یہ عمل۔ ایسے میں دل میں یہ یقین رکھیں کہ شفا قرآن میں ہے، میری محنت صرف وسیلہ ہے، اور آپ ساتھ ہی استغفار بھی کرتے رہیں، کیونکہ استغفار آپ کے عمل کو اور زیادہ طاقت دیتا ہے۔ تو میری پیاری بہنوں، بھائیوں، اگر آپ بھی شفا چاہتے ہیں تو سورہ بقرہ کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیجئے، ہر روز تھوڑا سا بھی پڑھ لیجئے، یقین رکھیے قرآن آپ کا دل بھی صاف کرے گا اور زندگی بھی۔ اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کریں، کمنٹ میں لکھیں کہ کیا آپ کو بھی اس طرح کے خواب آتے ہیں یا اس طرح کی نشانیاں ظاہر ہوتی ہیں جب آپ سورہ بقرہ پڑھتے ہیں، اور شیئر کریں اس ویڈیو کو ان لوگوں کے ساتھ جو روحانی سکون تلاش کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہمیں ایسی شفا عطا فرما جو کسی دکھ یا بیماری کا نشان بھی نہ چھوڑے، آمین۔ میری ان سب کے لیے دعا ہے، سارے مسلمانوں کے لیے جو پریشان ہیں، اے میرے رب جو اس وقت بیمار ہیں انہیں مکمل شفا عطا فرما، جو رزق کے لیے پریشان ہیں ان کے دروازے اپنے فضل سے کھول دے، جن کے دلوں میں، گھر میں رزق کی تنگی ہے انہیں بے پناہ رزق عطا فرما، جن کے دل میں سکون یا اولاد کی دعا ہے ان کی دعائیں آج ہی قبول فرما لے۔ یا اللہ جو قید ہیں بالخصوص ارسلان بھائی، ان کے حال پر رحم فرما، انہیں عزت اور خیر کے ساتھ رہائی نصیب فرما، ان کے والدین کے دلوں کو صبر اور خوشی عطا فرما، انہیں اپنے گھر والوں سے ملا۔ اے اللہ ہمارے گھروں میں قرآن کا نور جاری رکھ، ہماری زندگیوں سے دکھ، پریشانیاں اور خوف ختم کر دے، اور ہمیں ان لوگوں میں شامل کر جو تیرا ذکر کرتے ہیں، تیرا شکر ادا کرتے ہیں اور تیری کتاب کو پڑھتے ہیں، سورہ بقرہ کو اپنا سہارا بناتے ہیں، آمین یا رب العالمین۔ اے اللہ ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، ہمیں وسیع رزق دے، ہماری اولاد میں اصلاح فرما، قید میں موجود لوگوں کے غم دور فرما اور ہمیں اپنے سیدھے راستے پر چلا، آمین یا رب العالمین۔